بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، دنیا میں 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، ان میں سے ایک حضرت الیاس علیہ السلام بھی ہیں۔ ان کے بارے میں آج ہم بیان کریں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام اردن کے علاقے جلاد میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا ایک بت تھا جس کا نام بعل تھا۔ یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے اور اس سے حاجتیں مانگا کرتے تھے۔ یہ بت سونے کا تھا جس کا قد 20 ہاتھ تھا اور 4 چہرے تھے۔ شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا تھا اور اس کے پجاریوں اور خدمتگاروں سے باتیں کرتا تھا۔ وہ لوگ اس کی باتیں وہاں آنے والوں کو بتا دیتے تھے جس سے وہ لوگ اور زیادہ مائل ہو جاتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور توحید کی دعوت دی اور استفہام انکاری کے طور پر فرمایا، کیا تم اس ذات پاک کو چھوڑتے ہو جو احسن الخالقین ہے، جو اللہ ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے؟ تم معبود حقیقی کی عبادت نہیں کرتے اور اسے اپنی حاجتوں کے لیے نہیں پکارتے۔ یہی تمہاری بے وقوفی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ اس میں جو احسن الخالقین فرمایا ہے، اس سے احسن المصورین مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شانوں سب کی صورتیں بناتا ہے، وہی حقیقی مصور ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مورتیاں بناتے ہیں وہ مجازی مصور ہیں۔ ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی، توحید پر نہ آئے، شرک کو نہ چھوڑا۔ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ ضرور عذاب میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ کے ان بندوں کے جو اللہ ہی کے خالص بندے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا۔ اس میں یہ بتا دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی امت میں سبھی کافر و مشرک نہ تھے، بعض مخلص مومن بھی تھے، اور ہم نے بعد کے آنے والوں میں ان کے بارے میں یہ بات رہنے دی کہ سلام ہو الیاس پر۔ بے شک ہم مخلصین کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فرمایا یہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کا نام تھا۔ کبھی کبھی کلمہ کے آخر میں یا اور نون بڑھا دیا کرتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ الیاس کی جمع ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم اور متبعین پر ان کی تخلیب کی وجہ سے جیسے محلب اور اس کی قوم کے لیے محلبین کہا جاتا ہے، اور بعض نے کہا یہ الیاسی کی جمع ہے جس کے آخر میں یا نسبت کی ہے، پھر اس میں تخفیف کر کے الیاسین ہوا، اور الیاسین سے مراد حضرت الیاس علیہ السلام کے مخلص متبی ہیں، کیونکہ وہی حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف منسوب ہونے کے مستحق ہیں۔ معزز سامعین، یہ تھا حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں مختصر بیان۔ معزز سامعین، آج کل ہم گانے باجے اور فلموں ڈراموں کو پروموٹ کرتے ہیں، اگر کوئی دین کے بارے میں ویڈیو آ جائے تو دیکھنا تک پسند نہیں کرتے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، دین کے بارے میں جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں اس کو آگے پھیلائیں۔ نبوت کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب ان کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ کیا پتہ ہماری تھوڑی سی کوشش سے ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔